اپنا دفاع پاکستان کا حق ہے، پاکستان وہ کرے گا جو اس کے ذاتی مفاد میں ہوگا۔ پاکستانی عوام نے دہشت گرد حملوں میں شدید نقصان اٹھایا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کا قریبی سیکیورٹی پارٹنر، پاک افغان سرحد اور افغانستان میں دہشت گردوں کے گروپ کے پاکستان کا بہت جانی نقصان پہنچایا۔ دہشت گردی کا خطرہ امریکہ، نیٹو اور افغانستان کے ہمسایوں کے لیے چیلنج بن رہا ہے۔ مریم نواز کی جنوری کے تیسرے ہفتے پاکستان آمد شیڈیول۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز پاکستان آ کر چیف آرگنائزر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گی، نون لیگ کی تنظیم سازی، پارٹی امور، انتخابی مہم کی قیادت کریں گی۔ لیگی قائد نواز شریف اور مریم نواز جنیوا روانہ ہو گئے۔ نواز شریف اور مریم نواز جنیوا میں ایک ہفتہ قیام کریں گے۔ نواز شریف کے وزیر اعظم شہباز شریف سے جنیوا میں ملاقات متوقع۔ اہم حکومتی امور، اسمبلیاں تحلیل کرنے کے چیلنج اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جارحانہ رویے کے بعد عمران خان مفاہمتی راہ پر چلنے کے لیے تیار۔ عمران خان نئی عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ملاقات کا ٹاسک صدر مملکت کو سونپ دیا۔ ملاقات ایوان صدر میں کروانے کی کوششیں تیز کر دی گئیں۔ عمران خان کہتے ہیں کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے حکومت گرا دیں۔ مہنگائی سے عوام کا جینا محال ہو چکا۔ پی ڈی ایم کا کرپٹ ٹولہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مجھے گرفتار کیا گیا تو عوام سڑکوں پر آئیں گے۔ طیب اردوان کے حق میں عوام سڑکوں پر نکلے تو حکومت گرانے کی سازش ناکام ہو گئی تھی۔ اگر مگر ختم، وزیر اعلیٰ پرویز الہی 11 جنوری سے قبل اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ عمران خان کا اعلان۔ پارٹی رہنماؤں کو 9 جنوری کے اسمبلی اجلاس سے قبل اراکین سے رابطے مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سفین خان، عثمان بزدار، میاں اسلم اقبال، میاں محمود رشید کو اہم ٹاسک سونپ دیے۔ اعتماد کے ووٹ کے بعد پارٹی فیصلے کے مطابق آئندہ اقدامات ہوں گے۔ وزیر اعظم کا مہنگائی کا اعتراف، مگر ملبہ عمران حکومت پر ڈال دیا۔ کہتے ہیں کوئی شک نہیں مہنگائی عروج پر ہے۔ 9 ماہ پہلے حکومت سنبھالی تو معاشی حالت ابتر تھی۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ ٹوٹ چکا تھا، مہنگائی عروج پر تھی۔ سابق حکومت نے سستی ایل این جی نہیں دی، اب مہنگی خرید رہے ہیں۔ پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے خود ہمت کرنا ہوگی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کئی 100 ارب درکار ہیں۔ پی ٹی آئی ڈیفالٹ کی گردان بند کرے، دیوالیہ نہیں ہوں گے۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد ڈیفالٹ نہیں ہوئے، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پھر یقین دہانی کروا دی۔ کہتے ہیں سعودی عرب چند روز میں ڈپازٹ فنڈز دے گا جس سے ملک کی خزانہ بہتر ہوگا۔ چین میں بھی ہمارے قرض کو دوبارہ بحال کر دے گا۔ 1 سال میں معیشت کو کافی بہتر کر لیں گے۔ بیرونی ادائیگیاں وقت پر کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 ہفتوں میں $2.25 ارب کی ادائیگی کی۔ پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ مرغی کینسر زدہ ہے، کھانا چھوڑ دیں، وفاقی وزیر کی انوکھی منطق۔ طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں جی ایم او سویابین زہریلی بیماری ہے، کینسر ہے، اس لیے مرغی کھانا چھوڑ دیں۔ وزیر فوڈ سیکیورٹی نے آٹے کی بڑھتی قیمتوں کے معاملے پر بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کہا آٹے اور گندم کا وفاقی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چیمہ صاحب ایسے مت بولیں، ککڑی کو ناراض کرنا ہے کیا؟ مون صلاحی کا طارق بشیر چیمہ کے بیان پر رد عمل۔ مہنگائی تو کم نہیں کر سکتے، حکمران عوام کو انوکھے مشورے دینے لگے۔ اسحاق ڈار دالیں مہنگی ہونے پر چکن کھانے کا کہہ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مشتاق غنی آٹا مہنگا ہونے پر عوام کو 1 روٹی کھانے کی تلقین کر چکے۔ علی امین گنڈا پور چینی مہنگی ہونے پر میٹھا ترک کرنے کا مشورہ دے چکے۔ شوکت یوسف زئی ٹماٹر مہنگے ہونے پر عوام کو دہی کے استعمال کا کہہ چکے۔ شبلی فراز مہنگے، پیٹرول پر کم استعمال۔ شیخ رشید گوشت مہنگا ہونے پر نہ کھانے کی منطق گھڑ چکے۔ کھائیں، مہنگائی نے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔
آٹا، گھی، چینی، دال، سبزی سب غریب کی پہنچ سے دور۔ متعدد شہروں میں فی کلو آٹا 145 روپے کا ہو گیا۔ مرغی کی مسلسل اونچی اڑان، عوام ہریانوں پریشان۔ کراچی، لاہور، ملتان اور فیصل آباد میں چکن 570 روپے فی کلو بکنے لگا۔ عوام بڑھتی مہنگائی پر حکمرانوں کے خلاف پھٹ پڑے۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی آج 95ویں سالگرہ۔ قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا۔ ذوالفقار بھٹو کو آئین پاکستان کا خالق بھی کہا جاتا ہے۔ ایٹمی پروگرام شروع کر کے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ 6 مہینے سے اسحاق ڈار صاحب نے ایک میرے خلاف کیمپین کری تھی۔ وہ آ کے ٹی وی پہ بولتے تھے وہ $180 کا کر دیں گے، $160 کا کر دیں گے، میرے خلاف پروگرام کرواتے تھے۔ ان کو بہت زیادہ وزیر بننے کا شوق تھا، تو پھر پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ مفتاح کو ہٹا دو، یا میاں صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ مفتاح کو ہٹا دو۔ پچھلی مرتبہ جب 2017 میں بھی وزیر تھے تو چلے گئے تھے جب لندن میں وزارت کو کے ہوتے ہوئے، تو اس وقت بھی جب میں نے ڈالر ڈی ویلیو کیا تو انہوں نے جا کے ٹی وی پہ بولا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی معیشت کی، اور پارٹی میں مطلب ٹی وی پہ جا کے کرٹیسائز کیا۔ میرے ناکام ہونے کی ٹی وی پر مہم چلائی گئی، میری پالیسیز کو غلط کہا گیا، جس طرح دورے سے بلا کر وزارت خزانہ سے نکالا گیا وہ صحیح نہیں تھا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اپنی ہی پارٹی کے وزیر خزانہ پر برس پڑے کہتے ہیں۔ اسحاق ڈار سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے وزیر خزانہ وہی ہیں۔ ڈالر کی قیمت مارکیٹ طے کرتی ہے۔ اسحاق ڈار کا ڈالر 180 روپے تک لانے کا دعویٰ ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ مذہبی جذبات کو جو ہے وہ ابھارا جا سکے۔ عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ پلاننگ کے تحت ہوا۔ قاتلانہ حملے میں 3 حملہ آور ملوث ہیں۔ فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ڈی پی او نے ایس ایچ او کو کیمرہ دے کر کہا ویڈیو بنائیں۔ ڈی پی او کو شامل تفتیش ہونے سے کون روک رہا ہے؟ عمران خان ابھی اسپتال نہیں پہنچے تھے کہ ویڈیوز نشر کی گئیں۔ معاملے کو مذہبی رنگ دینے کے لیے نوید کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ ملزم نوید کو قتل کرنے کے لیے شوٹر بھیجا گیا۔ بلدیاتی انتخابات میں التوا، حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن ناقابل قبول قرار۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے پہلے بڑی دھاندلی ہو گئی ہے۔ ووٹر لسٹوں میں ابہام ہے، درست حلقہ بندیوں کے بغیر جمہوریت ادھوری ہے۔ متحدہ رہنما خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، حافظ نعیم الرحمان بولے مردم شماری میں کراچی سے ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے۔ کراچی شہر اپنا میئر اور کونسلر چاہتا ہے جو عوام کی بہتری کے لیے دن رات ایک کر دے۔ میری پارٹی میں ہی سربراہ، عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا۔ الیکشن کمیشن اختیارات سے تجاوز کر کے پارٹی کے عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کر رہا ہے۔ خلاف قانون نوٹس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست پر حتمی فیصلے تک الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روکا جائے۔ جب یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ 3 ایئرپورٹس میں ان کے آپریشنز کو آؤٹ سورس کیا جائے تو بتا دیا گیا کہ جی وہ تو نجکاری ہونے لگی ہے۔ 3 ایئرپورٹس ہیں، ان کے آپریشنز کو آؤٹ سورس کرنا ہے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے۔ اس کے اگینسٹ حکومت پاکستان کو پریمیم ملے گا اور ساتھ فورن انویسٹمنٹ آئے گی۔ عمران خان کے پاس 4 حکومتیں پھر بھی رو رہا ہے۔ ملک کی معیشت خراب ہو تو فوری الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں؟ خواجہ سعد رفیق کا سوال، کہتے ہیں پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار نہیں ملنے والا۔ عمران خان الیکشن کے لیے چند ماہ انتظار کریں۔ وزیر ہوا بازی کی 3 بڑے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کی تردید، کہا صرف آپریشنل امور آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ اگلے 4 ماہ اہم قرار، آر یا پار ہوگا۔ شیخ رشید کا بڑا دعویٰ، کہتے ہیں الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت بنے گی، نہ ہی اسمبلیوں میں توسیع ہوگی۔ عمران خان نااہل ہوا تو پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بلیک میں فروخت ہوں گی۔ عوامی سربراہ لیگ کا نیو نیوز کے پروگرام سیدھی بات میں انکشاف۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پاکستانی اداکاراؤں کی کردار کشی کی مذمت، کہتی ہیں ایف آئی اے ملوث کرداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے
عورتوں کی عزت نہ کرنے والے عناصر ذہنی بیمار ہیں. عورتوں کا احترام کی بجائے گند اچھالنا شرمناک ہے. ایسی بے ہودگی ان کی کامیابیوں کا سفر نہیں روک سکتی. وزیر دفاع کے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات. جیو اسٹریٹجک صورتحال، علاقائی سلامتی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال. وزیر دفاع نے پاک فضائیہ کی بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. حساس ادارے کے شہید افسران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ڈائریکٹر نوید صادق شہید اور انسپکٹر ناصر عباس کی نماز جنازہ میں سول ملٹری حکام اور شہداء کے لواحقین کی شرکت. خانے بال میں فرض کی ادائیگی کے دوران دونوں افسران شہید ہوئے. ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے. قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر. ٹرینز اور فلائٹس تاخیر کے شکار. ملک میں سردی کی شدت. اسکردو استور میں درجہ حرارت -11 ریکارڈ. کالام میں -9 اور کلات میں -8 تک گر گیا. کوئٹہ سمیت بلوچستان میں کڑاکے کی سردی. لوگ گھروں تک محدود.